بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب کے اغوا کے معاملے پہ کچھ اہم آبزرویشنز دی گئی ہیں اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اسلام آباد شہر جو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے یہ اتنا غیر محفوظ کیوں ہو چکا ہے. اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ پچھلے 2-3 دن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نیب قانون کے معاملے پہ اور نیب کے وجود کے بارے میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کچھ آپس میں بات چیت شروع ہو گئی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور آنے والے دنوں میں جو ایک اپوزیشن کی اے پی سی ہونے والی ہے, کیا اس اے پی سی کے ایجنڈے میں بھی نیب قانون یا نیب کا جو وجود ہے اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ان معاملات پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد شہباز گل صاحب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور, جناب مشرف زیدی صاحب دی نیوز کے سینئر کالمسٹ ہیں اور بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لکھتے ہیں, اور جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب جو صدر ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور سینئر صحافی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی جو مطیع اللہ جان صاحب ہیں ان کے معاملے پر یہ کہا ہے کہ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ پولیس کی وردیوں میں اٹھا کے آ کے تو بندہ اٹھا کے لے گئے. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جی اس بارے میں فوری طور پر بتایا جائے کہ ان کو کس نے اٹھایا. اور آپ کی ایک سینئر ساتھی ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, وہ کہہ رہی ہیں کہ گلیڈ ٹو سی مطیع اللہ جان فری, سچ ایکشنز آر ان وائلیشن آف آور کانسٹیٹیوشن اینڈ آور international obligations under human rights conventions Pakistan ratified. Citizens cannot live in a constant state of fear and dual legal process in the right of all citizens in any democracy. حکومت کے اور وزراء نے بھی اس کی مذمت کی ہے. آج جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے وہ بھی سپریم کورٹ میں یقین دلا رہے تھے معزز جج صاحبان کو کہ ہم اس معاملے کو سیریسلی لیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد شہر میں پولیس کی وردیوں میں آ کے لوگ ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے, وہ 12-13 گھنٹے کے بعد واپس تو آ گیا, لیکن پولیس نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. پہلے تو پرنسپلی یہ چیز درست نہیں ہے. کسی بھی شہری کو وہ میڈیا سے ہو یا بھلے میڈیا سے نہ ہو, کوئی بھی شہری ہو, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, کوئی بھی شہری ہو, اس کو خلاف قانون اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی جو ہے درست نہیں ہے. اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے طریقے ہیں. آپ وارنٹ لیتے ہیں, آپ اگلے بندے کو انفارم کرتے ہیں ہم فلاں ادارہ ہیں, آپ اسے گرفتار کرتے ہیں, پھر عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو وہ ہر صورت فالو ہونا چاہیے. کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر لوگ کرتے ہیں. لیکن مطیع اللہ جان کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی کہیں پہ برود شرود تو نہیں رکھتے وہ, تو اس لیے کوئی میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ جو سارا اسپیسیفک اس کی بالکل عدالت نے بھی کہا ہے, حکومت نے بھی کل سے کہا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور جو بھی اس میں فیکٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پاسبلٹی ہے کسی نے انہیں اغوا کیا ہو, پاسبلٹی ہے, ہر طرح کی پاسبلٹی ہے. اسپیکولیشن پہلے نہیں کی جا سکتی جب تک فیکٹ سامنے نہ آئے. تو جیسے منسٹر صاحبہ کا آپ نے بیان کہا, سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ جو ہے وہ تو وردی کوئی بھی پہن سکتا ہے نا. آپ کے ساتھ پاس اوپر جب فائرنگ ہوئی تھی, آپ اس ٹائم کراچی میں تھے, وہ بھی ایک پاکستان کا بڑا شہر ہے. 9/11 ہوا تھا, وہ بھی بڑے شہروں سے ہی لوگوں نے کارروائی کی تھی. تو یہ بڑا شہر یا چھوٹا نہیں ہوتا. جرائم تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور جرائم ہو سکتے ہیں. جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ ریکی کر کے چیزیں کر کے, اس میں اینٹی اسٹیٹ بھی پاکستان کے ہو سکتا ہے. صبح انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیئر ہونا تھا, شام میں ان کو اٹھا لیا گیا, اٹھا کے پھر چھوڑ دیا گیا. 12 گھنٹے یہ ٹیلی ویژن پہ ہم سب پریشان رہے. ہمارے لیے بھی اس میں کوئی نیک نامی تو نہیں ہے کہ ہم کریں یا کوئی اور کرے. اگر ہم کسی اور کی طرف بھی دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی نیک نامی نہیں ہے. تو اس میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹر بھی ہو سکتے ہیں جو اس ساری چیز میں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں اور اس میں کسی اور کو رسپانسبل بنانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکت. تو یہ جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, جب تک یہ نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیا گیا ہو. تو جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جس نے بھی مطیع اللہ جان کو اغوا کیا وہ پاکستان کا دشمن ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ مشرف زیدی صاحب, اس پر بہت زیادہ میڈیا میں ایک ریئیکشن آیا, سوشل میڈیا پہ ریئیکشن آیا, اور انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ تک, سب نے فوری طور پہ اس میں بہت ریئیکشن کا اظہار کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں. ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے, پھر یورپی یونین نے جو آپ کو کچھ مراد دی ہوئی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں, وہ بھی معاملات جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں. یہ جو لوگ بھی انوالو ہیں, فرض کریں اس میں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں,
ریاست کے دشمن ہیں، ان کی اتنی ایکسیس ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے کیپٹل میں پولیس کی وردیاں پہن کے آتے ہیں اور بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس عطر من اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کون لے گئے؟ دیکھیے کورٹس کی جو بے بسی ہے وہ تو کافی عرصے سے اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے. ایک عجیب مجبوری یا بے بسی جو ہے وہ جو ہے جوڈیشل سسٹم میں ہم دیکھ رہے ہیں. وہی مجبوریاں تھیں شاید دیگر اور بہت بڑے بزنس مین ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ جو زیادتیاں یا بے بسی یا مجبوریاں ہیں اس سے تو ہم سب آپ اسلام آباد شہر میں رہتے ہیں، تو آپ کو اگر کہا جائے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ مطیع اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے، کیسا محسوس کریں گے؟ میرے لیے تو اس میں کوئی ایسی شاکنگ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد میریٹ ہوٹل پہ ایک نہیں 3 دفعہ حملہ جو ہے وہ ہم ادھر ہی تھے سب، ادھر اسی اسٹوڈیو میں، بلکہ ان چیزوں کا تجزیہ بھی ہم نے بیٹھ کے کیا، آپ نے بھی ہم نے بھی. اور اسلام آباد میں اس سے کئی زیادہ بھیانک چیزیں ہوئی ہیں. یہاں پہ ریڈ ماسک کی چیزیں ہوئی ہیں. آپ جو یہ انویسٹیگیشن کا سوال ہے میر صاحب، یہ میرا خیال ہے بڑا سنجیدگی کا جو ہے اس کو میرٹ کرتا ہے. یہ آج جو بیان آیا جہاں تک مجھے سمجھ آئی تو کہا گیا کہ 2 ہفتوں میں اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی. میں بڑا آنیسٹلی یہ ویسے ایک طرح سے ایک میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیشنل اسمبلی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن ہے جس کے ہیڈ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، میاں جویل لطیف، انہوں نے بھی 15 دن ہی کہا ہے کہ 15 دن میں رپورٹ دی جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دیکھیے میں تو نہیں سمجھتا کہ حکومت کو، وزیر اعظم کو یا ان کے جو مشیران ہیں یا وزیر ہیں ان کو بلا کے ہم، یہ تو بہت ان کی ہمت ہے کہ یہ اس ماحول میں جو ہے آ کے فیس کر رہے ہیں. لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ریاست کا جو لنگڑا پن اور لولا پن ہے وہ اب اس حد تک آ گیا ہے کہ 12 گھنٹے کی واردات تھی، اور یہ واردات تھی، یہ ایک کرائم تھا، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایک جرم تھا، انسانی حقوق کے خلاف ایک جرم تھا. پاکستان کے منہ پہ ایک دھبا جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں جو بھی ابڈکٹرز تھے. آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، یہ ملک دشمن، اسلام دشمن، پاکستان دشمن، کلمہ دشمن لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. اب اور اس کا خمیازہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. جس طرح آپ نے کہا FATF جو ہے وہ کوئی خیالی یا تصوری پلاؤ نہیں ہے، اس کی وجہ سے غریب لوگوں پر سب سے زیادہ اثر ہوگا. جتنے بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، جتنی بھی چپیڑیں ہمیں پڑتی ہیں، کینیڈین ہائی کمشنر نے، جرمن ایمبیسڈر نے ٹویٹ کیا، ایمنسٹی نے بولا، اب جتنا بھی مومنٹم ہمارا تھا، جب بھی ہم ایمنسٹی کی جو ہے رپورٹس یوز کرتے ہیں کشمیر کے ایشو پر، دیگر اور ایشوز پر، وہ ساری ہمارے منہ پہ پھینکی جائیں گی، اس لیے کہ یہ کون لوگ تھے. جیسے گل صاحب نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کے اوپر جو ملک دشمنوں نے حملہ کیا اس کی رپورٹ آ گئی کیا؟ وہ انویسٹیگیشن اس کا کیا ہوا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک پبلش ہوئی ہے، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ پبلش ہوئی، کوئٹہ کمیشن رپورٹ پبلش ہوئی؟ نہیں وہ تو ہو گئی. نہیں اب دیکھیں نا، شوگر اور ویٹ سکینڈل کی رپورٹس پبلش ہو گئی، SAPMs کی جو ہے ایسٹس پبلش ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ یہ ایک لنگڑی اور لولی ریاست ہے. یہاں پہ آپ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے عمران خان کو بھلے گالی دیجیے، اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نہیں کہہ سکتے، شاید کچھ باتیں آپ ٹویٹر پہ جا کے کر لیں گے، اور جو ٹویٹر پہ نہیں کہہ سکتے وہ ہم واٹس ایپ یا سگنل کی کال پہ کر لیں گے، یا ایک دوسرے سے مل کے ماسک پہن کے کر لیں گے. لیکن یہ باتیں جس بے بسی سے آپ اور ہم کر رہے ہیں، اسی بے بسی سے بیچارے منسٹر اور وزیر اعظم کر رہے ہیں. چلیں قیوم صدیقی صاحب، جو آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت سے لے کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی عدالت میں جو کچھ ہوا، تو اس میں چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ IG صاحب کدھر ہیں، اور وہ IG صاحب وہاں پہ ان کو نظر نہیں آئے. اس وقت آپ یہ بتائیے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کیوں ابھی تک نہیں یہ پتہ کر سکی کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کس نے کیا، اور CCTV کیمروں کی فوٹیج بھی موجود ہے. کیا آنے والے 2 ہفتوں میں، 15 دن میں پولیس ملزمان کو پکڑ پائے گی؟ حامد میر صاحب، اگر ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو اس قسم کی وارداتوں کے سراغ نہیں ملتے ہیں. لیکن خوش قسمتی کہیے کہ اس وقت جو ہے، اور یہ کہہ رہے تھے نا کہ 2 ہفتے تو بہت زیادہ ہیں. اٹس اے میٹر آف 30 to 40 سیکنڈز. آج ہم شہباز گل صاحب جس حکومت کے اندر ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ محض جو ہے زبانی کلامی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھیے، کیونکہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے، اور جس امپیونٹی سے
پولیس کی وردیاں پہن کر دن دہاڑے اٹھایا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھیں اور ثابت کریں. اب یہ حکومت کا کام ہے, ان وفاقی وزراء کا کام ہے, ذمہ داروں کا کام ہے, کیونکہ ہم تو ان سے پوچھیں گے. اور پھر آپ کو اور مزے کی بات بھی یہ ہے کہ آئی جی صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے نا, تو جب عدالت نے ان سے پوچھا نا کہ یہ آپ نے کیا کس قانون کے تحت کیا, تو ان کو نہیں پتا تھا. پھر عدالت نے بتایا کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ ہو چکی ہے, صحافی کے خلاف جو آپ زبردستی یا اس کو کے خلاف جو کرائم ہے, اٹ فال ان دی ٹیررزم. تو پھر جا کے وہ انہوں نے کہا, ایشور کیا کہ جی اس میں ہم وہ دفعات لگائیں گے. دوسری ایک اور بات مطیع اللہ جان صاحب, اپنا حامد میر صاحب, کہ اب جب یہ اپنا مطیع اللہ جان کا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد ہم نے جو انویسٹیگیشن کی, ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید یہ سائبر کرائم ونگ سرکل جو ہے اس نے کوئی اس کی ایف آئی اے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے. تو ہم نے اپنے سورسز سے بات کی. ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب نہ تو سائبر کرائم ونگ اسلام آباد سرکل اور نہ ہی پنڈی سرکل کے اندر, بلکہ پھر انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ ایک شاید کوئی اور چل رہا ہے, وہ کلندرہ ایک اور کورٹ کے اندر ہے, وہاں پہ رضوان حنیف شیخ صاحب کی, کہ شاید اس میں کوئی وارنٹ وغیرہ نہ ہو گیا. لیکن اور بھی بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے. اچھا, تو یہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو یہ اب اس حکومت کا 15 دن میں یہ ہو جائے گا. حامد میر صاحب یہ دیکھیں, آپ کے پاس, ہمارے پاس, سب کے پاس جو ہے ان کی شکلیں ہیں, پوری اتنی واضح طور کے اوپر ان کی شکلیں ہیں. آپ کا نادرا کا سسٹم جو ہے نا, اس کے اندر آپ تصویر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے سارے ویئر اباؤٹس بتا دیتا ہے. اٹس اے میٹر آف 5-10 منٹس. آپ نے صرف دیکھنا ہے, آپ کریں تو صحیح, کہ وہ آیا پولیس والا تھا اس ملک کے اندر, اس اسلام آباد کے اندر جو کیمراز لگے ہوئے ہیں, ان کیمراز کو جو اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں, ان کیمراز کی فوٹیج جس سے آپ نمبر پلیٹ سے آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اب تک تو حکومت جو ہے اس کو اٹھا کے اوپر نیچے کر دینا چاہیے تھا, محض زبانی کلامی کچھ نہیں ہے. لیکن اس میں ہم یہ شہباز گل صاحب کہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں وہ کس لیے لگائے تھے؟ لگائے تو پچھلی حکومت نے تھے, لیکن ان کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں تو ان کو بند کر دیں. دیکھیے, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ صرف سیف سٹی کیمرہ سے تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, اس میں بہت سارے اور عوامل ہیں. پنجاب میں رہتے ہوئے مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جب لوگ واردات کرتے ہیں تو وہ نمبر پلیٹ بھی چینج کر لیتے ہیں. سیف سٹی کیمرہ سے آپ ٹریک کرتے ہیں گاڑیوں کو, وہ ایک گلی میں گھساتے ہیں, نمبر پلیٹ چینج کر کے باہر سے نکالتے ہیں, تو آپ کا سیف سٹی کیمرہ اس کو ٹریک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وہیکل ہی اور ہو جاتی ہے. تو اصل تو اس میں یہ کہ اصولی طور پر اگر آپ نے دیکھا کہ اسی ٹائم حکومت کے ایک نہیں 3 سے 4 جو ہمارے سب سے معتبر, اس سے ریلیونٹ آدمی تھے, وہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں, جو میں آپ کے شو کے اوپر آپ کو یہ انفارمیشن بھی دے دوں کہ انہیں آج ہی وزیر اعظم صاحب نے مشیر برائے داخلہ امور اور احتساب مقرر کیا ہے, جو کہ وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ہوگا. اس سے پہلے وہ معاون خصوصی کے طور پہ کام کر رہے تھے اسی پورٹ فولیو کے لیے. تو اگر آپ نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ڈائریکشن دی, ٹیلی فون پہ بھی دی, لیکن ٹویٹ اس لیے کیا کہ عوام کو پتہ ہو ہماری سٹینڈنگ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ, تمام پاکستانی شہری جو ہیں, انہیں آئین اور قانون کے تحت ان کے ساتھ جو بھی طریقہ کار ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی پکچر سامنے کلیئر نہ آ جائے ہم کسی کے اوپر اس کا برڈن نہیں ڈال سکتے, ہم اینگل نہیں دے سکتے کسی سٹوری کو جب تک ہمیں پتہ نہ ہو. یا تو مطیع اللہ صاحب انٹرویو دیں, وہ بتائیں کہ مجھے فلاں بندہ لے کے گیا تھا, اس نے فلاں بات کی, اس نے فلاں ریکوائرمنٹ, تو چلیں پھر ہمارے پاس اینگل دینے کے لیے کوئی بات ہو. لیکن جب تک وہ اپنا کوئی بیان نہیں دیتے یا انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی. سپریم کورٹ میں بولنے کی کوشش کی, لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا پولیس کو اپنا بیان کو آپ فی الحال نہ بولیں, آپ صرف کیس کے حوالے سے بولیں گے, تو اس لیے وہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان کے احترام میں وہ نہیں بولے اس پہ. بالکل, ہم سب احترام کرتے ہیں اپنے چیف جسٹس کا, تو اگر وہ نہیں بولے تو, اور عدالت نے اپنا فیصلہ کیا کیونکہ وہ عدالت کی ٹیریٹری ہے, وہاں پہ وہ جو بھی معزز عدالت اور معزز جج صاحبان فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ ہماری حکومت یہ بات حتمی طور پر سمجھتی ہے, پرائم منسٹر عمران خان بھی, کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی ہمیں یہ خبر ملی, شبلی فراز صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی آپ کے سامنے, شہزاد اکبر صاحب کی آئی, شیریں مزاری صاحبہ کی آئی,
ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اس کو باہر آنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ بہت جلدی کوئی رائے قائم کر لینے سے کئی دفعہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے, انویسٹیگیشن پوری ہونے دیں. ہو سکتا ہے ہم نے مطیع اللہ صاحب کو کسی بہت بڑے مسئلے سے بچا لیا ہو اللہ کی ذات نے, ہو سکتا ہے وہ آنے والے کسی مسئلے کو بچا لیا ہو, تو ابھی چیزیں جب کھل کے سامنے آتی ہیں تو ان کو آنے دیں انویسٹیگیٹ, اور اگر کسی نے غلط کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے. چلیں ہم, اور اب تو معاملہ ویسے بھی اعلیٰ عدلیہ میں ہے آپ کے سامنے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ اچھا اس کی انویسٹیگیشن نہیں. مشرف زیدی صاحب ذرا اب ہم پاکستان کی سیاست پہ آ جاتے ہیں. آج بلاول صاحب نے پھر ایک پریس کانفرنس, نہیں سوری, میں دیکھیں سنجیدہ گفتگو ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے اس کو لے کے گیا, لوگ لے کے گئے, وہ واپس آیا. میں بڑے احترام کے ساتھ گزارش یہ کروں گا کہ اس کو سنجیدہ ہی معاملہ رہنا چاہیے. ساہیوال انسیڈنٹ ہوا, اس کی رپورٹ آ گئی, اس پہ کیا جو ہے رد عمل ہوا کوئی جانتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی کمپرومائز ہو گیا تھا تو یہ تو اس میں تو کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے نا. میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ ریمائنڈ ضرور کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, جب جوڈیشری مجبور ہے, پارلیمنٹ مجبور ہے, ایگزیکٹو مجبور ہے, تو ہمیں پھر یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ مجبوریاں ہیں, اور اس سسٹم کو بالکل جو ہے ڈینیگریٹ کر کے, اور اس میں سے جتنی اس کی افیکٹونیس کی کیپیسٹی تھی اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. عمران خان کیا, نواز شریف کیا, 100 عمران خان اور 100 نواز شریف مل کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ٹرانسپیرنسی اور سب سے اہم اکاؤنٹیبلٹی. اور یہ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی جب جو ہے صدیقی صاحب جو ہے 15 دن کی بات کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے درست فرمایا 40 سیکنڈ سے 15 منٹ کا رینج ہے جس میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. تو ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا, اللہ مطیع اللہ کی بھی حفاظت کرے اور پاکستان کی بھی حفاظت کرے. اب ہم جو ہے سیاست کی بات کرتے ہیں. وقفے میں بھی ہماری بہت گرما گرم گفتگو جاری تھی, لیکن یہ ہوتا رہتا, چلتا رہتا ہے. تو میں کچھ پاکستان کی سیاست پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آج پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نیب کے بارے میں کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں. ذرا سنیے, کچھ بڑی قابل غور باتیں ہیں. ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے, نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا, اگر اس میں کوئی شرم ہے, اگر اس میں کوئی حیا ہے, اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو, گھر چلے جاؤ, بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے, یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے, بند کرے. شہباز گل صاحب, نیب کو ختم کرنے اور بند کرنے کے لیے پارلیمنٹ کیا ایکٹ کر سکتی ہے؟ اب تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ان کو مشیر داخلہ لگا دیا گیا ہے نیب, اور نیب یعنی کہ احتساب کا بھی ان کو مشیر لگا دیا گیا ہے, تو پارلیمنٹ کیا کرے گی اس میں؟ جی پہلے تو ان کو مبارک ہو, ویری ویل ڈیزروڈ اپوائنٹمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب ہے, پہلے تو ہم نے سنا تھا صوبائی کارڈ کھیلنے کا, یہ صوبائی ماسک کھیلنے کا پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے طریقہ. تو وہ آج کل صوبائی ماسک کھیلتے ہیں. آپ کو ان کے ماسک پہ اعتراض ہے؟ نہیں, مجھے بالکل نہیں اعتراض, بہت پیارے لگتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صوبائی ماسک, یہ تو اعتراض تو نہیں, کہنے میں تو حرج نہیں ہے نا, وہ تو میں ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے تو ان کا ماسک بہت اچھا لگتا ہے. مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے, وہ سندھی اجرک. مجھے اب آپ نے غصہ کرنا ہے, ویسے تو میں بھی ماسک پہنتا ہوں, یہ نہیں کہ میں صرف ان کو کہتا ہوں. جب ہم یہ ماسک پہنتے ہیں تو گاؤں میں وہ جو بھینس کا بچہ کٹا ہوتا ہے اس کو یہ پہناتے ہوتے تھے کوئی زیادہ دودھ نہ پی جائے. تو میں نے اپنے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھ. اور ان کا کیونکہ وہ کپڑے سے بنتا تھا, بھینس کے کٹے کا کپڑے سے بنتا تھا, تو بلاول صاحب نے جو پہنا ہوتا ہے, اور وہ کیونکہ کسی پرانے کپڑے کا بنتا تھا, خواتین کوئی رنگدار کپڑا, تو بلاول صاحب کا بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کٹے کو ماسک بندھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کو نیب بھی بند چاہیے. نامناسب الفاظ استعمال نہیں سر, میں نے تو اپنے لیے پہلے کیے, اسی لیے مجھے پتا تھا آپ بہت زیادہ شرف رکھتے ہیں, مین آپ ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں, اس لیے میں نے اپنے آپ سے بات شروع کی کہ آپ کو یہ نہ لگے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اب ان کے اوپر جو 5 ارب اوپل کمپنی کے اندر منی لانڈرنگ ہے, وہ کسی نے تو انویسٹیگیٹ کرنی ہے نا. نیب بند کر دیں, عدالتیں بند کر دیں, ہر چیز بند کر دیں جو ان کی انویسٹیگیشن کرتی ہے, تو پھر کہاں جواب دینا ہے انہوں نے؟ آخر اتنے سالوں سے یہ حکومت میں ہیں,
اتنے سالوں سے ان کے گھر بنے اتنے بڑے بڑے, یہ سب کچھ جو کہیں سے تو آیا ہے, کسی نے تو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ہمارے پاس تو ہم نے یہ فون کہاں سے خریدا, یہ خریدا, اس کا بھی ادھر بیٹھے بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس, ہمیں تو یہ گدڑ سنگھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے ایک ہی ٹائم میں اتنے بڑے بڑے گھر کیسے بن جاتے ہیں, آپ کی اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز کیسے بن جاتی ہیں, لوگوں کی تو عمریں نہ. تو بلاول صاحب کو ہر چیز بند چاہیے. آموں کے انہوں نے آج گلہ کیا کہ میں نے آموں کا تحفہ بھیجا لیکن مجھے کو مل نہیں رہا. تو میں انہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے تو انہیں ملنا نہیں ہے, اور باجی بھی سائلنٹ موڈ پہ ہیں. تو اس سارے پرپز میں لاہور میں ایسے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, واپس جائیں سندھ میں, اور واپس جا کر وہاں پر عوام جو 13,000 لوگ اکتوبر سے لے کے ابھی تک کتے کے کاٹنے کے ویکسین نہیں وہاں مل رہی. 10 ارب کی تو گندم کی ریکوری ہوئی ہے جو ان کی اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے چوری کی تھی 15 ارب. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کرنا. نہیں, پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں, یہ کہہ رہا ہوں کہ جن چراغوں پہ ان کا اکتفا ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ان کے ابھی اپنے لمبے معاملات ہیں, وہ تو سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں 10 دن کی اور ڈھیل دے دے یا ڈیل دے دے. تو ایسا نہیں ہونا اب تو, بلکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہیے, کیونکہ کافی انہوں نے سیر و تفریح کافی شافی پی لی, اب آ کے وہ اپنی سزا جو ہے وہ بھگتیں. مشرف زیدی صاحب کہ نواز شریف صاحب گئے تھے تھوڑا علاج کے لیے, اب تو کافی مہینے گزر گئے, اب ان کو واپس نہیں آ جانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. کیوں وہ واپس آئیں؟ اچھا, یہ وہ ملک ہے جہاں امیر شکیل الرحمان جو ہے ان کو 5 مہینے ہونے والے ہیں, ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کیس ان کے خلاف کیا ہے. یہ وہی ملک ہے جہاں شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایک ٹکڑا, ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے ثبوت کا. کتنے مہینے انہوں نے جیل میں لگائے؟ مفتاح اسماعیل نے کیا جرم کیا تھا جس کے 4 مہینے انہوں نے جیل میں لگائے؟ جو پی ایس او کے ایم ڈی آئے تھے, ان کی والدہ کا, عمران الحق صاحب کی والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا, ابھی تک یہ نہیں پتا ان کو کیوں اندر کیا گیا تھا اور کیا ان کا جرم تھا. تو جب آپ کے نظام میں اتنا زیادہ تضاد ہوگا, جو اس کی ایسپریشن ہے, جو وہ چاہتا ہے انصاف دینا, یہ حکومت بھی چاہتی ہے, اس حکومت کی جماعت کا نام جو ہے وہ انصاف سے منسلک ہے. تو ان کی نیت میں اور ان کی جو ایکچول فیل ہے, جو ایگزیکیوشن ہے, میں نے پہلے بھی کہا نا, یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ریاست کی بے بسی, اداروں کی جو ہے نااہلی, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور اس میں جو بنیادی, شاید عمران خان بالکل درست فرماتے تھے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, کہ جب تک انصاف نہیں ہوا تب تک باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب رہیں گی. تو جو مطیع اللہ جان کا کیس ہے اس پہ اتنا زیادہ جو لوگ بولیں, وہ اس لیے نہیں کہ لوگ مطیع اللہ جان سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ تو شاید اس وقت کسی بڑے اخبار سے بھی منسلک نہیں. تو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جو ہے کسی نے واٹس ایپ گروپ پہ جو ہے ان نہ کو جو ہے کسی ٹی وی چینل سے وابستہ ہیں, نہ کسی اخبار میں کالم لکھ رہے ہیں. تو یہ اتنی آواز کیوں نکلی ہے؟ یہ آواز اس لیے نکلی ہے, اور یہ سمجھنا ضروری ہے وزراء کے لیے بھی اور وزیر اعظم کے لیے بھی, اور دیگر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے جو ذمہ دار شخصیات ہیں. اور ایسا نہیں ہے سب جو ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے, بہت سارے لوگ ذمہ دار شخصیت کے مالکان ہیں, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, آئین سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایشو ہے انجسٹس کا, یہ باقی ساری چیزوں کو جو ہے تہس نہس کر دیتا ہے. اور جب بالکل ہی بلیٹنٹ ہو جائے جس طرح کل ہوا اسلام آباد میں, تو اس پہ زیادہ شور مچ جاتا ہے. لیکن یہ جو انجسٹسز ہیں یہ ڈیلی اوکرنسز ہے. بائی دا وے, سندھ میں آپ, سندھ بھی جو ہے, یہ جو اپوزیشن گورنمنٹ, یہ نیریٹو جو ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہے, مجھے اس سے اختلاف ہے. سندھ میں عزیز میمن کا مرڈر ہوا, ہمیں نہیں پتا کہ جے آئی ٹی کے بعد اس پہ کیا پیش رفت ہوئی. سندھ میں بجائے پورے ملک میں آپ نے دیکھا کہ بجٹس جو ہے وہ کٹ رہے تھے, اور پینشنز اور سیلریز جو ہے حکومتی جو نہیں, یہ بڑا اہم ایشو ہے. پبلک سیکٹر امپلائیز کی جو سیلریز تھیں اور پینشنز تھیں وہ کسی صوبے نے, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائیں. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں یہ بڑھائی گئیں. ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کیوں بڑھائی گئیں, کیونکہ سندھ میں جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کو ایڈمنسٹریٹولی استعمال کیا جاتا ہے سیاسی وجوہات کی بنا پہ. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت صحیح باتیں کرتے ہیں جب آئین کی بات ہو, جب فیڈرلزم کی بات ہو اور جمہوریت کی بات ہو, اور میں بالکل ان کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن ان کے اپنے صوبے میں درست فرما رہے ہیں, یہ میں ان کی کرپشن والے اس نیریٹو میں نہیں جاتا, لیکن ایڈمنسٹریٹو اتنے بڑے چیلنجز ہیں, ان کو جو ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ صرف اور صرف جو ہے. کیوں آپ کی بات کچھ لمبی ہو گئی ہے, اس لیے قیوم صاحب میں ذرا ایک بریک لے لوں. بالکل, سوری قیوم. اچھا قیوم صدیقی صاحب, آپ سے میں نے ایک سوال جو ہے وہ ذرا کرنا ہے جس کا تعلق ہے, یہ جو اب مسلم لیگ نون آج کل کہہ رہی ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے. پیپلز پارٹی نے بھی اس کی آواز میں لائی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے
جج صاحبان جسٹس مقبول باقر صاحب اور مظہر عالم میاں خیل صاحب کا ایک ورڈکٹ آ گیا، تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب نیب کو ختم کر دیا جو، اور کہہ رہے ہیں بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے 2017 میں جی ٹی روڈ مارچ کیا تھا تو اس کو آپ کور کر رہے تھے، اور اس مارچ کے دوران وہ جو باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد بھی وہ جو باتیں کرتے رہے تو ان کے کچھ جو ایم این ایز تھے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے تھے. تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کا نیریٹو تھا وہ کیا تھا، ذرا دیکھیے. شخص کے خلاف بھی کنٹمپٹ لگی، اس کو بھی عدالت نے 2 دنوں کے بعد بلایا ہے. اور یہ ہمارا، آپ جانتے نہیں شخص کو، جانتے ہو کہ نہیں؟ اب اس کی باری آ گئی ہے. کہاں ہے ہمارا وہ دانیال عزیز؟ کہاں؟ اس کے خلاف بھی کنٹمپٹ لگ گئی ہے. بولو یہ آپ کو منظور ہے؟ فیصلہ دانیال، فیصلہ چودھری طلال، فیصلہ آ گیا آپ کے سامنے. تو نواز شریف صاحب نے ایک جلسے میں کہا کہ طلال چودھری صاحب اور دانیال صاحب فیصلہ آ گیا ہے. فیصلہ واقعی آیا، لیکن اس فیصلے کے تحت طلال چودھری صاحب اور دانیال عزیز دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے. کنٹمپٹ آف کورٹ کا معاملہ تھا. تو قیوم صدیقی صاحب، اس طرح کے میرے پاس اور بھی کچھ کلپس ہیں لیکن میں ٹائم نہیں ضائع کرتا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو تھا 2017 میں جوڈیشری کے بارے میں اور 2020 میں جوڈیشری کے بارے میں، کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ ایک میرا خیال ہے کہ کافی شفٹ ہے ابھی کے اس فیصلے کے حوالے سے شفٹ ہے، لیکن پیناما کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بھی دونوں ہی فیصلے ہیں. اب یہ 2 فیصلے کرنے والے 2 کائنڈ آف سیٹس کے جو ہیں وہ ججز ہیں، مطلب مقبول باقر صاحب ہیں، اور جبکہ پیناما کیس جو ہے وہ ان میں سے تو 3 جج صاحبان جو تو ریٹائر ہو گئے ہیں. کوثر صاحب چلے گئے ہیں، اعجاز افضل صاحب چلے گئے ہیں، اور عظمت سعید شیخ صاحب چلے گئے ہیں. اس وقت کا عدالت کا ماحول اور پھر اس کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹس جو ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے، تو مسلم لیگ نون کے نیریٹو کے اندر تو تبدیلی نظر آتی ہے، لیکن ظاہر ہے جہاں پہ ان کو فائدہ جا رہا ہے وہ ایوری بڈی جو ہے وہ، اور پھر دیکھیں رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جہاں پہ کچھ چیز غلط ہوئی ہے اس کو غلط تو کہنا بنتا ہے. دیکھیں یہ ہماری جو ہے عدالتی تاریخ ہی ہے جہاں پہ مارشل لاء کو جائز قرار دیا گیا ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ اختلاف کیا گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے، خود عدالتوں کے اندر جو ہے وہ اس کو ایز اے پریسیڈنٹ پیش نہیں کیا جا سکتا. تو اب جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جسٹس مقبول باقر کی جو ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ ظاہر ہے، اس ججمنٹ کو دیکھیں اور حدیبیہ پیپرز مل کے ججمنٹ کو دیکھیں تو سیم ایک ہی قسم کی واردات ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ڈالی گئی ہے. کیونکہ وہاں پہ بھی اپروور کا جو تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ کیسر امین بٹ کو بنایا گیا تھا. اور جو کچھ اس وقت ہوتا رہا تھا، جو غیر قانونی عمل اس وقت ہوا تو وہ اس کیس کے اندر بھی ہوا ہے. تو وہ اس کا ریپلیکا بھی لگتا ہے ہمیں. تو بالکل تو یہ جو ہے اس میں ایک اور چیز، لیکن ایک چیز طے ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اگر غلطی ہوتی ہے اس کو کریکٹ کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی اگر سب سے بڑی کوئی امید ہے تو وہ ہمارے جج صاحبان ہیں. جیسا کہ مطیع اللہ کے کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے فوری ایکشنز لیے، فوری جو ہے کیونکہ سول لبرٹیز کا معاملہ تھا. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی سول لبرٹیز کے معاملے کے اوپر ان کے مجھے تو توقع یہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے سول لبرٹیز کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کیا ہے. اور آج بھی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے، بہت ہی ہمیں کنسرن ہے اس کے اوپر، اور یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، اور یہ کوئی بنانا ریپبلک تھوڑی ہے. اچھا، اب آخر میں شہباز گل صاحب، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے جو اسپیشل اسسٹنٹس تھے، معاونین خصوصی اور مشیران، ان کے ایسٹس کو پبلک کیوں کروایا ہے؟ کیا صرف کسی صحافی کی خواہش تھی، یا عمران خان صاحب نے 2011 میں بھی اپنے جو تمام قریبی ساتھی تھے ان کے ایسٹس ڈکلیئر کر کے اور ویب سائٹ پہ لگائے تھے، تو یہ ان کی ایک پرانی خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا ہے؟ اس سے آپ کو اچیو کیا ہوا ہے؟ تو کنٹروورسی آپ کے پیچھے لگ گئی ہے. دیکھیے امیر صاحب،
آرگنائزیشنز کا اور سوسائٹیز کا کلچر ہوتا ہے. کچھ چیزیں نئی ہوتی ہیں جن کو لوگ ابزارب نہیں کر پاتے. جیسے عمران خان بھی نئے ہیں, وہ ابھی تک لوگ ان چیزوں کو ابزارب نہیں کر پائے جو وہ باتیں کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن بعد میں انہیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا جیسے ابھی ہاتھ اٹھا کے وہ عوام نے فیصلہ دے دیا, ان کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عوام نے فیصلہ کیا دیا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی. تو اسی طریقے سے اب ہم ہیں نا, مجھے انہوں نے ایک جگہ پہ اپوائنٹ کیا, اب ہو سکتا ہے میں دن رات مال بنا رہا ہوں, اب یہ جو کام ہے ہو سکتا ہے. کیسے؟ اب یہ سیاسی امور کا جو محکمہ اس میں کیا مال کوئی بھی کرپشن کر سکتا ہے نا, میرے کہنے کا مطلب ہے. اچھا, اب میں نے جب انہوں نے میرے سے ڈکلیئر کرا دیے تو میں اکاؤنٹیبل تو ہوں نا, اب آپ کے سامنے بھی ہوں. کل اگر آپ مجھے اچانک میرے پاس کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں جو ابھی میرے اثاثوں میں موجود نہیں, تو آپ سوال پوچھیں گے تو مجھے جواب دینا پڑے گا. آج نہیں دینا پڑے گا تو گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد دینا پڑے گا. تو جو ان کا پرومس تھا 24 سال کا کہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی, میرے اپنے لوگوں کی بھی اور دوسروں کی بھی, یہ ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی. جب چیز سامنے آئی, ایک بات اٹھی, یہ ارشد صاحب نے بھی کہا, اور ارشد شریف صاحب نے خط لکھا, اس کے علاوہ ایک کیبنٹ میں بھی بہت سارے کولیگز نے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی بات کی. تو جب کیبنٹ میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا بالکل کر دیں, کیونکہ یہ ان کے وہی والے قوانین ہیں جو انہوں نے پہلے سے سٹینڈرڈ سیٹ کیا. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا نا کہ جب نواز شریف صاحب کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھے شجاعت عظیم صاحب, تو ان کی ڈول نیشنلٹی کا پتہ چلا تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا. تو آپ کی کیبنٹ میں بھی کچھ ڈول نیشنلٹی والے لوگ ہیں. اگر تو قانون کہتا ہے کہ استعفیٰ لینا چاہیے تو فوراً لینا چاہیے, اگر قانون نہیں کہتا تو نہیں لینا چاہیے. سپریم کورٹ استعفیٰ لے چکی ہے شجاعت عظیم صاحب سے, اور زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے ان کا کیس اعتزاز احسن صاحب نے لڑا اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ پہ, اور اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں. تو آپ کو قانون کو, یہ قانونی بات ہے, میں قانون کا ماہر نہیں ہوں. ڈوئل نیشنلٹی کی جو بار ہے یہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر ہے, پارلیمنٹ ارکان قومی یا سینٹ اسمبلی جو ہے وہ, اور اگر قانون میں ایسی چیز کل کو ہم لے آتے ہیں تو بالکل ریزائن دے دینا چاہیے. قانون بدلنے, کیونکہ عمران خان صاحب تو مطالبہ کرتے ہیں. میں تو الٹ بات کہوں گا, حالانکہ میرے پاس دوسری شہریت نہیں ہے, میرے پاس صرف پاکستان کی شہریت, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو دوسری شہریت والے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. صرف ہمیں ان کے پیسے نہیں چاہیے, صرف ہمیں جب پاکستان مصیبت میں ہوتا ہے تب نہیں ہمیں ان کو آواز دینی, ان کو ہم نے یہاں برابر کا حق دینا ہے. ہاں, نہ بنائے انہیں چیف منسٹر, آپ 5-7-10 ایک بات مانے, آپ پاکستان کو ایک بات آپ لوگ مانے کہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں اوورسیز پاکستانیز, ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن زیادہ زر مبادلہ جو لوگ بھیجتے ہیں وہ مڈل ایسٹ سے لوگ بھیجتے ہیں. بالکل, امریکہ سے, انگلینڈ سے, کینیڈا سے نہیں اتنا زر مبادلہ آتا, تو پھر اس لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ذرا زیادہ ہمیں احسان جتاتے ہیں. اور وہاں پہ شہریت نہیں مل سکتی ان کو, احسان جتانا اس لیے کہ ان کو انہوں نے بڑی بات کر دی پتے کی کہ وہاں کیونکہ شہریت نہیں تو وہ کچا گھر ہوتا ہے, اس لیے وہ واپس بھیجتے ہیں. لیکن آپ امریکہ سے بھی دیکھیں تو اچھی ریمیٹنسز آتی ہیں, یو کے سے دیکھیں, اور صرف ریمیٹنسز کی بات نہیں ہے, وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے وہ اپنے ہیں, ان کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے. یہ ہاں, آپ ضرور 10-12-15 عہدے اپنے سلیکٹ کر لیں کہ جی آپ انٹیریئر منسٹر نہیں بن سکتے, آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, لیکن اگر مجھے کوئی لیکن اگر کوئی بندہ آگے ٹورزم کا منسٹر بننا چاہتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے, وہ آپ کو ہو سکتا ہے ہیلپ کر دے, وہ بینکنگ سیکٹر میں آپ کو ہیلپ کر دے. لیکن جب آپ کانسٹیٹیوشنلی چینج کر دیں اس کے بعد کی میں بات, لیکن شہباز صاحب لے آئیں, شہباز صاحب انہیں الیکشن لڑنے دیں. شہباز صاحب یہ ایک سوال آخر میں چھوٹا سا جواب دیں کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ بھی وفاداری کا حلف اٹھا لیں اور انگلینڈ کے ساتھ بھی وفاداری کا حلف اٹھا لیں, کینیڈا کے ساتھ بھی وفاداری کا حلف اٹھا کے آپ کے میں پاکستان کے ساتھ بھی وفاداری کا حلف اٹھاتا ہوں, یہ مناسب ہے؟ یہ جو زرداری صاحب نے پتہ نہیں کس کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا تھا, اور پاسپورٹ ایک ہی تھا, وفاداری ادھر تھی جو کبھی نہیں دکھائی, نواز شریف صاحب کی وفاداری ادھر تھی جو کبھی نہیں دکھائی. تو ہمیں بہت سینسٹیو رہنا چاہیے. وفاداری بھی ادھر ہی تھی, بالکل آپ کہہ لیں جس کو مرضی کہیں, میں کسی کو نہیں روک رہا, آپ اپنے بارے میں بات کر لیں, میرے بارے میں بات کر لیں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہم بھی وفادار نہ لگتے ہو. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ بات سے صرف کہہ دینا کہ فلاں وفادار, جو بندے کے پیرنٹس پاکستانی ہیں یا وہ یہاں, چلیں آپ یہ کر لیں کہ جو پاکستان میں پیدا ہوا اس کو تو معافی دے. پوری دنیا, امریکہ میں اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, واپس جا کے امریکی صدر بن سکتے ہیں, جو کم از کم یہاں پیدا ہوا اس کو تو معافی دے. بہت شکریہ آپ کا, یہ بہت انسینسٹیو بات ہے اوورسیز پاکستانی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے اللہ حافظ.